لیتے ہیں. مارنا تو دور کی بات ہے، ڈانٹ ڈپٹ سے بھی ری ایکٹیو ہو جاتا ہے بچہ. آج کل چھوٹا بچہ، بے شمار والدین میرے پاس آتے ہیں بچوں کو لے کے کہ بہت ضدی ہے، بہت میرے پاس آتے ہیں دعا فرما دیں. میں کہتا ہوں یہ دعا کا کیس نہیں ہے، آپ دوا کا کیس ہے، والدین دوا کا کیس ہے. یہ دعا کا کیس نہیں ہے، بلکہ والدین آپ کو ایک میڈیسن چاہیے، اور وہ یہ کہ اس کو مارنا اور ڈانٹنا چھوڑنا. پھر میں ان کو پوری بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. تو یہ بھی ایک تھیراپی ہے، ایک سائیکو تھیراپی ہے، ایک بیہیویئرل تھیراپی ہے. ہاؤ ٹو بیہیو، ہاؤ ٹو کنڈکٹ. نو کس طرح کرنا ہے، ان کی ہر بات پہ آپ نہیں مان سکتے تو نو کیسے کرنا ہے. نو بھی نہیں کہنا، اسٹریٹ اوے. وہ ری ایکٹیو ہوتے ہیں. اب ٹوٹلی پوری کی پوری سوچ چینج ہو گئی. اسی طرح آنے والے وقتوں میں چینج ہو جاتا ہے بیہیویئر، ساری سائیکالوجی چینج ہو جاتی ہے، سوشل سائیکالوجی چینج ہو جاتی ہے، ایجوکیشن سائیکالوجی چینج ہو جاتی ہے، ریلیشن شپ چینج ہو جاتے ہیں. ہمارا دور تھا والدین کے سامنے بچے کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، باپ کے سامنے ماں کے ساتھ کھا لیتے تھے. اب آپ میں سے کئیوں کو تعجب ہو رہا ہوگا، یعنی والد کے سامنے بچے کھانا، درست بات ہے کہ نہیں؟ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، اٹھا کے الگ ہو جانا چھپ کے. یہ نہیں کہ باپ سخت مزاج ہوتے تھے، نہیں، ادب تھا اتنا زیادہ. ہم سے پہلے جنریشن جو گزری ہے، ہم سے پہلے، وہ یہ کہ لوگ گلیوں میں بچوں میں ننگے سر بھی نہیں چلتے تھے. اور اگر کوئی بزرگ محلے دار گزر رہا ہوتا تھا تو وہ سر ڈھانپ لیتے تھے. اور ہمارا جو زمانہ گزرا، ہمارا خود، میرا بچپن، لڑکپن، بڑی بڑی عمر کی جوانی تک کے بچے اور بچیاں ٹین ایجز میں دن کو شام کو گلیوں میں محلوں میں اکٹھا کھیلتے تھے. اور آپ میں سے جو ینگسٹرز ہیں ان کے لیے کنسیپٹ سمجھنے سے بھی باہر ہوگا. اتنی عزت کی حفاظت تھی اور اتنی ویلیوز تھی کہ بچے بچیاں جوانی کی عمر تک گلیوں میں اکٹھا کھیلتے تھے. کسی کے ماں باپ کو پریشانی نہیں ہوتی تھی. ایک کلچر تھا. ہر محلے میں اس زمانے میں، ہر گلی میں، دیہات ہو یا شہر، ہر محلے کی ہر گلی میں مجھے علم ہے 3-4 گھر ضرور ایسے ہوتے تھے جہاں کا بوڑھا شخص اور بوڑھی عورت تہجد گزار ہوتے. خواہ گاؤں ہے، خواہ محلہ ہے، شہر میں، لاہور ہے یا پنڈی ہے یا فیصل آباد ہے یا کوئی، ہر گلی، بڑی گلیوں میں 2-3-4 تہجد گزار، 4-5 تہجد گزار مرد عورت ہر گلی میں ہوتے تھے. میں نے یہ نہیں سمجھے کہ سروے کیا ہوا ہے. میرا جو بچپن تھی، جب میں بڑی چھوٹی عمر میں تھا، 7-8-9 سال کی عمر جب میری تھی، تو میں 7-8-9 سال کی عمر سے بہت، جب جس سن کا شعور بھی نہیں ہوتا، اس عمر میں بھی تہجد کی نماز مسجد میں جا کے پڑھتا تھا. جس عمر کا شعور بھی نہیں ہوتا. تو میری دوستی صرف بوڑھوں کے ساتھ ہوتی تھی. تو میرے چھوٹے بھائی بہن ہنستے تھے، وہ کہتے تھے بھائی جان کے دوست سب بوڑھے ہوتے ہیں. تو بوڑھے 80 سال سے لے کے 100+، اس عمر کے جو بزرگ عمر کے لوگ ہوتے تھے، 80 سال، 80 years، 90 years، 100+، یہ میرے دوست ہوتے تھے. کہ بچپن سے میری ڈگر تربیت والدین کی طرف سے ایسی ہو گئی تھی کہ تہجد کے وقت جانا مسجد میں، فجر اور اشراق پڑھ کے واپس آنا، 4 گھنٹے 3 گھنٹے مسجد میں گزارنا. مغرب کے وقت جانا، نماز مغرب 20 رکعت، پھر اوابین، پھر عشاء پڑھنے کے بعد آنا. پھر اس کے بعد سردیوں میں ابا جی قبلہ نے ایک دکان پر میرا گرم دودھ اور جلیبی کا پیالہ لگایا ہوا ہوتا تھا، چھوٹی عمر میں. تو مسجد سے نکل کے ادھر جانا، اور دودھ پیالہ کہتے تھے، دودھ گرم خالص کو، وہ جلیبی کھا کے آنا. گرمیوں کے دنوں نے تو ساتھ والی دکان پہ فالودے کا پیالہ لگا ہوتا. بچپن میں نماز عشاء پڑھ کے تو مغرب اوابین عشاء تک، اور کبھی عصر کے بعد چلے جانا اگر فرصت ملی بچپن میں، اور فجر تہجد سے لے کر تو تہجد، فجر اور اشراق تک. ان اوقات میں وہ 2-3 محلوں سے اہل سنت کی جو مسجد تھی بڑی، تو بوڑھے جتنے لوگ 100 سال، 80 سال، 90 سال کے بزرگ، وہ ادھر ہی آ جاتے تھے. تو ہماری اس مسجد کی دوستی تھی، یعنی اوقات تہجد سے اوقات اشراق تک کی دوستی تھی. پھر مغرب اوابین عشاء تک. تو چلتے چلتے سال میں تو وہی حلقہ بن گیا. 10-12
ہوتے تھے بوڑھے تو ان کے ساتھ میں بھی بیٹھا ہوتا تھا. تو میرا بچپن سے یہ شغل تھا کہ ان سے میں نے کہنا کہ وہ 100 سال کی عمر کے ہیں اور میں آپ کو بات سنا رہا ہوں 60 کی, 1960, 61, 62, 1958, 59, 58 کی, میری پیدائش 1951 کی. وہ اس کی کمپنی میں اس سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ آ جائیں تو وہ ان ایزی فیل کرتا ہے, اس لیے وہ ایک لیول فکس کر لیتا ہے, اس لیول سے اونچے آدمی کو اس میں داخل نہیں ہونے دیتا, جو کہ اگر اس اونچے لیول کا آدمی اس کے فیلڈ میں آ گیا تو اس کو ٹربل ہوگی. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سب حلقے میں جہالت رہ جاتا ہے. یہ کیفیت اس نے ہمارے عقیدے مسلک کو بہت ڈیمیج کیا. دوسری سمت ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تھے. پھر آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں جتنی تحریکیں چلی وہ اتفاق ایسا ہے کہ دوسرے مسلک سے اٹھی. اب میں تھوڑا آپ کو عقیدے کا اینگل بھی ساتھ ملا رہا ہوں, وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ دے گا یا نہیں؟ ہاں, اتفاق ہے, آپ اس کو انفارچونیٹ کہیے, ڈیولپمنٹ ہوئی دوسرے عقیدے سے. اور وجہ اس کی یہ کہ جتنی پولیٹیکل موومنٹس ہوئی آخری وقتوں میں انڈیا میں وہ بھی دوسرے عقیدے سے. اور پھر دارالعلوم دیوبند بن گیا, وہ بہت بڑا مدرسہ تھا, اس میں سے کئی بڑے بڑے مدرسے اور نکلے, پھر وہ ایک ہی عقیدے اور مسلک کو پرچار کرنے لگے. اسی پیریڈ میں 1924 میں سعودی عرب وجود میں آ چکا تھا. 1924 یاد رکھیں. اور 1924 سے پہلے اٹ واز ناٹ سعودی عربیہ. آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں, اویکننگ ہوا آپ کو اپنے عقیدے کے. اٹ واز ناٹ سعودی عربیہ, اٹ واز جسٹ عربیہ. Before 1924, I say I'm talking of 1922 and 1923. It was just Arabia, not Saudi. اور عربیہ ہونے کے ناطے it was Arabian Peninsula. اور اس کے پروونسز تھے. This is province of Hijaz, province of Najd, province فلاں فلاں صوبے تھے. اور اس وقت تک آٹمن امپائر کی حکومت تھی. آٹمن امپائر کی حکومت اینڈ پر آ رہی تھی, چونکہ 1918 میں جو ورلڈ وار فرسٹ ہوئی اس میں آٹمن امپائر نشانہ تھا اور اس کو ڈس انٹیگریٹ کیا, توڑا گیا, اور اتنا ٹوٹ کے وہ ٹرکی رہ گیا صرف. تو پھر ریئیکشن ہوا. انڈیا کی فوجیں بھی برٹش رول نے, برٹش گورنمنٹ نے ٹرکی کے خلاف یوز کی تھی. تو ریئیکشن میں آ کے 1924 میں ان کا ایک کیلیفیٹ کا انسٹیٹیوشن تھا, وہ خلافت عثمانیہ کہلاتے تھے. کیا انگلش میں آٹمن امپائر کہتے ہیں, آٹمن کیلیفیٹ. تو انسٹیٹیوشن تھا, خلافت کا ایک نام تھا. تو 1924 میں ایز ریئیکشن اگینسٹ مسلم امہ, کمال اتا ترک وغیرہ جو آئے, انہوں نے کیلیفیٹ انسٹیٹیوشن کو توڑ دیا کہ ہم اتار کے پھینکتے ہیں. فرام ٹوڈے دس از اے سیکولر ٹرکی, نو ریلیشن شپ ود اسلام. پورے عالم اسلام کے اوپر چکے برٹش رول تھا اور جنگ میں برٹش ان کے خلاف لڑ رہا تھا. تو جہاں جہاں برٹش رول تھا وہاں کی فوجوں کو انہوں نے ان کے خلاف لڑایا. تو ان کو ایک عداوت اور رد عمل پیدا ہوا تو اسلام کے باغی ہو گئے. اور اب جا کے ایک صدی کے قریب 90 سال گزرنے کے بعد تھوڑا سا پلٹ رہے ہیں اب نئی نسلیں. تو وہ کیلیفیٹ انسٹیٹیوشن توڑ دیا, جس پر علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا, چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا, سادگی مسلم کی دیکھ اور اس کی عیاری بھی دیکھ. اس کی اشارہ کیا تھا سامراج کی طرف, امپیریلسٹک پاور. سادگی مسلم کی دیکھ اور اس کی عیاری بھی دیکھ. دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ, شیخ سے مراد عالم دین علماء, اور رشتہ سے مراد دھاگا, وہ تسبیح. تسبیح کا جو دھاگا ہے جس میں 100 دانے ہوتے ہیں, مسجد میں دیکھ کہ انہوں نے کس طرح توڑ دیا اور دانے دانے بکھر گئے. تسبیح ٹوٹ گئی اور دانے دانے بکھر گئے. اور بت کدے میں پختہ زناری بھی, بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ. اور بت کدے میں دیکھ جو برہمن ہے وہ کتنا زنار, اس کا بھی موٹے موٹے منکوں والا ڈالتا ہے نا, وہ کتنا پختہ بنا کے رکھا, وہ نہیں ٹوٹا. مطلب یہ کہ مسلم
ورلڈ ڈس انٹیگریٹ ہو گئی، ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. یہ وہ پیریڈ تھا. تو 1924 میں اسی سازش کے تحت وہ ٹیک اوور ہو گیا، آٹمن امپائر ختم ہوئی، اور یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں اور خاص طور پہ برطانیہ جس کی بات کی، انہوں نے اپنے غیر مسلم جو لوگ تھے ان کو داڑیاں رکھوائیں، ان کے نام چینج کروائے، 10 15 20 سال عرب میں رکھ کے ان کو ٹریننگ دی، ان کو لب و لہجہ ایکسنٹ سکھایا، عربی سکھائی، عرب شیخ بنایا، مفتی بنا دیا، لباس چینج کر کے ان کو فوجی میں ڈالا اور ان کو کنسلٹنٹ بنے، وہ مفتی کہلائے. کسی کا نام جان تھا، کسی کا نام کوک، کسی کا کچھ، اور عرب نام مفتی عبداللہ بنا دیا، مختلف نام رکھے. وہ لیڈ کر رہے تھے. یہاں سے فوجیں گئی، عرب بن کے لڑ رہے تھے اگینسٹ آٹمن امپائر، مگر جب وہ مرے تو ان کے کپڑے اتارے جاتے تو پتہ چلتا وہ تو گورے ہیں. تو 1924 میں قبضہ کر لیا. تو عثمانی ترکوں نے، آٹمن امپائر نے ریزسٹ نہیں کیا، آرمڈ ریزسٹنس نہیں کی، چونکہ مکہ اور مدینہ میں انہوں نے کہا کہ حرم ہے، خون بہانا جائز نہیں ہے، تو انہوں نے عام ریزسٹنس نہیں کی، سرنڈر کر لیا تاکہ ہماری وجہ سے خون، اور دے لیفٹ حرمین شریفین وداؤٹ آرمڈ ریزسٹنس، دین دے کیپچرڈ اٹ، قبضہ کر لیا. تو 1924 سے ایک دن پہلے 1923 تک وہاں جو عقیدہ تھا، میلاد کے جلوس نکلتے تھے مکہ اور مدینہ میں. 1922 تک، just 90 years before then today، آج سے 90 سال پہلے تک. اب لوگ کہتے ہیں نا جی بھئی اسلام تو وہاں آیا تھا عرب میں، وہاں تو کوئی میلاد نہیں مناتا، وہاں تو یہ نہیں ہوتا، وہاں تو یہ ہے، وہاں یہ عقیدہ ہے. جب یہ کوئی کہے تو اسے کہیں بھئی اسلام 1924 میں نہیں آیا، اسلام 1400 سال پہلے آیا تھا. یہ جو میلاد اور سب کچھ ختم ہو گیا، یہ 1924 سے ختم ہوا ہے، اس سے پہلے پوری تاریخ میں مکہ اور مدینہ میں تھا. چونکہ انہوں نے جب گورنمنٹ اپنی اسٹیبلش کر لی خاص عقیدے کی، تو ساری چیزیں مٹا دی، مزارات بھی گرا دی. تو پرانی تصویریں بلیک اینڈ وائٹ 1924 سے پہلے کی، جنت البقیع کی تصویریں کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں، میرے پاس بھی ہیں، الگ فوٹوز بھی ہیں، بکس میں بھی پرنٹڈ ہیں. سیدہ عالم فاطمہ الزہرا کا بہت بڑا گنبد ہے، سیدنا عثمان غنی کا گنبد ہے، ازواج مطہرات کا گنبد ہے، جنت البقیع مزارات تھے، بڑے بڑے گنبد تھے، سیدہ حلیمہ سعدیہ کا گنبد ہے. یہ بکس کے اندر بھی تصویریں آج تک پریزرو ہیں، اور میں نے ساری مکہ مدینہ سے ہی خریدی ہوئی ہیں. یہ بکس ابھی مکہ معظمہ مدینہ طیبہ میں پرانی تصویریں انٹرنیٹ پہ نہیں ملتی. آپ انٹرنیٹ پہ کلک کریں، ذرا جائیں اولڈ تصویریں ود ڈومز، تو آپ کو جنت البقیع میں جو آپ سارے مسمار کر دیے، یہ 1924 سے پہلے 19 سینچری، اور آپ کو بڑے بڑے گنبدوں کے ساتھ مزارات تھے. یہ سارے مطلب یہ کہ 1924 کے بعد عقیدہ چینج کر دیا گیا. انہوں نے جب کیپچر کر لیا تو جو ان کا عقیدہ تھا انفورس کیا. اب جو لوگ یہاں میلبرن میں یا دائیں بائیں آپ کو کہتے ہیں جی آپ بدعتی ہیں، مشرک ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ میلاد فلاں فلاں فلاں، یہ تو نہ مکہ میں ہوتا ہے نہ مدینہ میں ہوتا ہے، یہ 90 سال سے بد کیا گیا، اس سے پہلے صدیوں 1000 سال سے تھا. تو جو عقیدہ پہلے سے تھا وہ درست ہے، یہ جو 90 سال سے انفورس ہوا ہے ود فورس وہ درست. کون سا عقیدہ؟ جو پہلے سے تھا. میری کتاب ہے، آپ ادھر آپ منگوائیں، لائبریری بنائیں، میلاد النبی پر ایک کتاب ہے میری 900 صفحے کی. اس میں میں نے مکہ معظمہ کی ہسٹری کے پورے ریفرنسز دیے ہیں. ہسٹری آف مکہ پر کتابوں میں درج ہے کہ 12 ربیع الاول کو چھٹی ہوتی تھی سرکاری، اور جلوس نکلتا تھا حرم کعبہ سے میلاد النبی کا، مشعل ہاتھ میں، چراغ اور روشن اور لیمپس اٹھائے ہوئے، حرم کعبہ سے جلوس میلاد نکلتا تھا. اور مکہ شریف کے کعبہ اللہ کے دروازے کے باہر پہاڑی تھی، وہاں سے 21 توپوں کی سلامی ہوتی تھی 11 ربیع الاول کو، حضور کی ولادت کا استقبال ہوتا، میلاد ڈے کا. عصر کی سے شروع ہوتی تھی 11 ربیع الاول، اور 12 ربیع الاول کی زور پہ جا کے ختم ہوتی تھی. 5 نمازوں پر ہر اذان کے ساتھ جب اذان ہوتی 21 توپوں کی سلامی ہوتی تھی. حضور علیہ السلام کا جو مولد ہے سیلیبریشن ہوتی تھی آف مولد آف ہولی پروفٹ. یہ سب کچھ ہسٹری میں ہے. میری کتاب میلاد النبی اس کو لیں
اور المولد عند الائمہ والمحدثین میں سارے ریفرنسز دیے ہیں. اور 1916 کی جو مکہ کا آفیشیل نیوز پیپر تھا نا نیشنل، اس کی میں نے پوری رودات جو چھپی ہے میلاد دن کی، اس کو بھی کوٹ کیا میں 1916 کی نیوز پیپر کی. تو مقصد بات کا یہ ہوا کہ پھر ادھر چونکہ انہوں نے آ گئے تھے، اب انہوں نے پھر سپورٹ کیا آہستہ آہستہ. ادھر انڈیا کے حالات بدل گئے تو ان کی سپورٹ ملی تو دوسرا عقیدہ پھیلتا چلا گیا، اس کو بڑی طاقت ملی. مگر اس سچویشن میں ضرورت تھی کہ اہل سنت جو اکابر بزرگ تھے وہ اسٹریٹجی تیزی سے تبدیل کرتے، چونکہ اندرون بھی تبدیلی آ رہی تھی اور باہر سے پیٹرو ڈالر آ رہے تھے، یعنی یہ سعودی وہ بھی حل پیسہ مل رہا تھا جو تو وہ تبدیل کرنے کی ضرورت تھی، چونکہ وہ مجموعی طور پہ ایک نیا عقیدہ، ایک نئی تبدیلی اس کو انفورس کیا جا رہا تھا بہت زیادہ تیزی سے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے ریئلائز نہیں کیا.